لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. وہ جتنا عرصہ جیل میں رہیں گے ان کی ذات کو فائدہ ہی فائدہ ہے. کہ میں اس مسلم لیگ نون کی جو موجودہ پارٹی ہے اس کے ارکان پارلیمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، جو جن میں سے کچھ جو ہے ان کا حکومت سے بہت گہرا تعلق ہے. انہوں نے خود مجھے بتایا ہے کہ ہم جنرل فیض حمید کو بھتہ دیتے رہے ہیں، ہوں، کروڑوں میں نہیں اربوں میں. لیکن صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، نہ صرف پھر جنرل فیض صاحب تو نہیں نہ پھنسیں گے، اس میں بہت سے صحیح. لوگ پھنسیں گے. میں صحیح. یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض حمید جو ہیں صرف کرپشن کے معاملات بھی اگر دیکھ لیں تو ان کے بارے میں بہت ثبوت ہیں، بہت ثبوت ہیں. ناظرین کرام، جو 9 مئی کے کیسز کے فیصلوں میں تیزی آ رہی ہے، ساتھ ساتھ ہی میڈیا پہ خبریں بھی گرم ہوتی جا رہی ہیں 9 مئی کے حوالے سے، کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا. اسی ایک حوالے سے احمد میر صاحب ایک بڑی عجیب و غریب خبر لا رہے ہیں. یعنی یہ تازہ ترین ریسنٹ جو ہے، یہ ایک اپڈیٹ آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں، ایک بریکنگ نیوز اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ احمد میر صاحب کچھ جنریلوں کے حوالے سے عجیب و غریب بات کر رہے ہیں کہ جنریل بھی جو تھے وہ بھی 9 مئی کے اس پورے کے پورے سانے میں، حادثے میں وہ بھی برابر کے شریک تھے. اگر ان کو سزا سے بچایا جاتا ہے تو احمد میر صاحب ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو میر صاحب، جو میرا بنیادی سوال تھا کہ خان صاحب کی پھر مقدر میں لمبا عرصہ جیل ہی دکھائی دے رہی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے. دیکھیں سمر باز صاحب، میں دوبارہ یہی آپ کو کہوں گا کہ آپ تاریخ میں جائیں، بہت کم ایسے لیڈر ہیں جن کو کہ موقع دیا گیا، ان کو پاس آپشن تھی کہ وہ ڈیل کر لیں، لیکن انہوں نے ڈیل نہیں کی اور پھر وہ جیل سے باہر نہیں آئے. پاکستان میں اس کی مثال جو ہے وہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کی ہے. باقی نواز شریف صاحب 2-3 دفعہ جیل گئے، ہر دفعہ وہ جیل سے نکل گئے کمپرومائز کر کے. زرداری صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ جیل میں گئے، کل ملا کے ان کی 13 سال سے زیادہ قید بنتی ہے. وہ عدالت کے ذریعے ہمیشہ رہا ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی اس طرح ڈیل نہیں کی، وہ سیدھے کورٹ سے نکل کر لندن لینڈ نہیں کرتے، یا کورٹ سے نکل کے جدہ لینڈ نہیں کرتے. وہ کورٹ سے نکل کے تو کراچی میں یا لاہور میں یا اسلام آباد میں رہتے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ، میں نے شاید پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ان کو تو یہ موقع ملا ہے، ان کو تو یہ موقع ملا ہے کہ وہ یہ ثابت کریں. ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ نواز شریف ڈیل کر کے باہر چلا جاتا ہے، تو ان کو تو موقع ملا ہے کہ اب وہ بھی اگر چاہیں تو ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے ڈیل نہیں کرنی. تو وہ چاہیں تو ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے اور نواز شریف صاحب کا جو ڈفرینس ہے اس کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر میرا خیال ہے کہ میں ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، جی. پاکستان کی سیاسی تاریخ کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے میری بات کسی کو اچھی نہ لگے، لیکن یہ چیز اب ارریلیونٹ ہے کہ کتنے لوگ 5 اگست تک سڑک پہ آتے ہیں نہیں آتے، عمران خان جو ہے وہ جیل میں رہتا ہے نہیں رہتا. اصل بات یہ ہے کہ جتنا عرصہ عمران خان جیل میں رہے گا، وہ اس عرصے میں عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے نہ صرف برقرار رہے گی، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. ہاں، صحیح. یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان کے غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے انہوں نے جو اپنی پارٹی کے اندر غلط لوگوں کو مختلف عہدوں پہ انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے، ان کی انکمپیٹنس اور بزدلی کی وجہ سے عمران خان کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن ان کی پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. وہ جتنا عرصہ جیل میں رہیں گے ان کی ذات کو فائدہ ہی فائدہ ہے، البتہ پارٹی کو نقصان ہے. تو اچھا میر صاحب، فائنلی فیض حمید صاحب کے بارے میں کافی زیادہ اچھا مہیا رہی کہ انہیں یہ سزا ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی. ان کے بارے میں ایک ذرا پروسیس تو چل رہا ہے، کورٹ مارشل کے بارے سے کارروائی تو چل رہی ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا اطلاعات ہیں؟ کچھ مختلف خبریں آ رہی ہیں ان کے بارے میں کہ کوئی چیز ان کے بارے میں ہے نہیں، کوئی سزا نہیں ہونے جا رہی، کوئی بڑی ایسی چیز نہیں ہونے جا رہی. کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ انہیں سخت سزا ہونے والی ہے. کیا آپ کے پاس اطلاعات کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے ان کے بارے میں؟ ظاہر ان کا معاملہ بھی تو کنیکٹ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ ہی سارا معاملہ. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس مسلم لیگ نون کی جو موجودہ پارٹی ہے اس کے ارکان پارلیمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، جو جن میں سے کچھ جو ہے ان کا حکومت سے بہت گہرا تعلق ہے. انہوں نے خود مجھے بتایا ہے کہ ہم جنرل فیض حمید کو بھتہ دیتے رہے ہیں، کروڑوں میں نہیں اربوں میں دیتے رہے ہیں. اچھا. اور یہ بات جب مجھے بتائی جا رہی تھی تو وہاں پر ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر جو اس وقت بھی کیبنٹ میں شامل ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو دوسرے صاحب ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، جو بتا رہے تھے کہ جی ہم سے جنرل فیض نے بھتہ مانگا جب وہ DGISI تھے، اور جب میں نے نہیں دیا تو انہوں نے میرے پہ کیس کروا دیا. پھر انہوں نے اور بھی لوگوں سے، اور وہ پورا نیٹ ورک بتا رہے تھے کہ کون آدمی تھا ان کا فرنٹ مین تھا، کس سے انہوں نے کتنے ارب روپے لیے. پھر وہ کوئی ڈائری کا بھی ذکر کر رہے تھے، جی کوئی ڈائری تھی اس میں 30 ارب کا حساب کتاب تھا، جنرل فیض نے فلان جگہ پہ انویسٹمنٹ کی تھی. تو یہ سارا پتہ ہے، ان کو سارا کچھ پتہ ہے. لیکن صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، نہ صرف پھر جنرل فیض صاحب تو نہیں نہ پھنسیں گے، اس میں بہت سے صحیح. لوگ پھنسیں گے. میں صحیح. یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض حمید جو ہیں
صرف کرپشن کے معاملات بھی اگر دیکھ لیں تو ان کے بارے میں بہت ثبوت ہیں اور صحیح یہ چاہیں تو سزا دے سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میری اپنا سمر عباس صاحب، جنرل فیاض حمید صاحب سے میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ تھے، بس اتنا ہی کہوں گا. اور وہ بیہائنڈ دی سین کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے کہ اگر وہ اس کی تفصیلات منظر عام پر آ جائیں تو شاید پھر بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو سزا نہ دی جائے، لیکن پھر قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے نا. اگر آپ کہتے ہیں صحیح کہ 9 مئی کو تحریک انصاف جو ہے اس نے پاکستان کے خلاف بغاوت کی، تو جو جنرل فیاض حمید کرتا رہا، کیا وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں تھی؟ کیا وہ کرپشن نہیں تھی؟ کیا اس نے اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کی؟ تو بس یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں، بات کو صحیح میں مزید آگے نہیں لے کے جاتا. میں بھی لیکن آنے جنرل والے دنوں فیاض میں حمید کوئی سزا ہو بھی جائے. ابھی تو ظاہر ایک پروسیس چل رہا ہے اور بتایا تو یہی جاتا ہے کہ بڑا ہیکٹک، ایک بڑا لمبا یہ پروسیجر ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا. وہ جب مکمل ہو جائے گا تو کچھ چیزیں ممکن ہے سامنے آ جائیں ان کے بارے میں. ہو سکتا ہے آ جائیں، آنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور صحیح ہے پاکستان کا قانون سب کے لیے برابر ہے، تو پھر جنرل فیاض حمید جو ہے اس کے لیے بھی تو قانون برابر ہونا چاہیے نا. دیکھیں نا، صحیح ہے بار بار ایک میں بات کر رہا ہوں، یہ عام آدمی کی بات ہے کہ 9 مئی والوں کو تو آپ نے سزا دے دی، تو کیا 9 مئی اگر ایک بغاوت کی سازش تھی تو اس میں جنرل فیاض حمید ملوث نہیں تھا؟ میں آپ کو صحیح ہے. بالکل پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی جنرل فیاض حمید کا کردار تھا. بتائیں کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے، سچویشن کو دیکھتے ہوئے، تحریک انصاف کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے، پھر عمران خان صاحب تو لمبے ٹائم کے لیے جیل میں ہی دکھائی دے رہے ہیں. آج اسحاق ڈار صاحب سے سوال بھی ہوا، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کمپیریزن کر دیا ان کا عافیہ صدیقی صاحبہ کے ساتھ کہ جی وہ بھی قانون کے مطابق جس طرح سے فیس کر رہی ہیں مقامی قانون کے مطابق، تو خان صاحب بھی مقامی قانون کے مطابق انہیں سزا ہوئی ہے، وہ فیس کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ کسی طور پر بھی جو عمران خان صاحب کی امپریزنمنٹ ہے یا ان کو جو سزا دی گئی ہے، اس کا آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جو قید کی سزا سنائی گئی ہے، آپ اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال قید کی سزا دی گئی ہے، جو کہ ایک غیر انسانی سزا ہے. اور آپ ان پر جو الزام ہے اس کی نوعیت دیکھیں. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ الزام ہی غلط ہے کہ جی انہوں نے غزنی میں ایک امریکی فوج سے اس کی رائفل چھین کے اس پہ گولی چلا دی. اس پہ گولی چلائی، اس سے وہ زخمی نہیں ہوا، الٹا عافیہ صدیقی زخمی ہوگی اور امریکہ کی عدالت میں مقدمہ چلا اور اس کو 86 سال قید کی سزا سنا دی. تو یہ کس قسم کی سزا ہے؟ ایک عورت جس کے بارے میں ثبوت موجود ہے کہ اس کو 2003 میں اس کو کراچی سے اغوا کیا گیا، اس کو غائب کیا گیا. 2003 سے لے کے 2006 تک، 2007 تک کسی کو نہیں تھا پتا کہ وہ کہاں پہ ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2003 سے اس کے لیے آواز اٹھاتے رہے. اس کے بعد اچانک پتا چلتا ہے جی کہ وہ افغانستان چلی گئی ہے اور پھر جناب اس کو امریکہ لے جا کے تو اس کو آپ سزا دے دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جو سزا دی گئی ہے، یہ ایک غیر انسانی سزا ہے. یہ کوئی امریکہ کے آئین اور قانون کے مطابق سزا نہیں، ایک کنگرو کورٹ کی سزا ہے. مجھے تھوڑی دیر پہلے اسحاق ڈار صاحب نے امریکہ سے کال کی تھی اور انہوں نے مجھے کہا جی کہ میں نے بطور وزیر خارجہ بڑی کوشش کی ہے، پہلے بھی کی ہے، ابھی بھی کر رہا ہوں. میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی کے لیے بڑا کمیٹڈ ہوں. میں نے پہلے بھی امریکی حکام سے بات کی تھی، آج بھی کر رہا ہوں. لیکن میں نے وہ جو ایک سوال کے جواب میں جو گفتگو کی ہے، تو وہ اس کو آپ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ جو ہے اس کو کچھ لوگ اپنی مرضی کے معنی پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ عافیہ صدیقی کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ صحیح سنائی گئی ہے. یہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ ایک کنگرو کورٹ کی سزا ہے، ایک دہلی عدالت کے ایک انتہائی انکمپیٹنٹ بائسڈ جج کی غیر انسانی سزا ہے. اور وہ سزا جو ہے غلط ہے. اور جو نواز شریف صاحب کا موقف ہے، جو شہباز شریف صاحب کا موقف ہے، وہ یہ ہے کہ عافیہ صدیقی کو رہا کیا جانا چاہیے. ناظرین کا ویڈیو میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حمد میر صاحب جو ہیں وہ فیض حمید صاحب کے بارے میں یعنی ایک بریکنگ نیوز یہ دے رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب کی جو کرپشن تھی، یا جس وقت یہ آزر سروس تھے، یا جس وقت یہ ISI کو ہیڈ کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے جتنا مال بنایا یا جس طریقے سے انہوں نے کرپشن کی، وہ تمام کے تمام ثبوت جو ہیں وہ حمد میر صاحب کہتے ہیں کہ موجود ہیں. اگر ان کو سزا نہیں دی جاتی، یا جس طریقے سے ان کو ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور کچھ خبریں اس طرح کی اڑائی جا رہی ہیں کہ جی ہو سکتا ہے فیض حمید صاحب کو بچا لیا جائے یا ان کو سزا سے بری کر دیا جائے، تو پھر حمد میر صاحب کہتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ قانون جو ہیں وہ دو نہیں ہو سکتے. یعنی سویلین کے لیے الگ قانون، اور جو ملٹری پرسنلز ہیں اگر وہ کوئی کرپشن یا وہ کوئی خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں جس سے فوج کی عزت پہ حرف آتا ہو، تو پھر ان کے لیے قانون الگ نہیں ہونا چاہیے. اگر فیض حمید صاحب کسی کرپٹ پریکٹسز کا شکار تھے، یا اگر ان کے خلاف ثبوت بھی موجود ہے،
تو پھر ان کو بھی کیفر کردار تک اس جنرلوں کو پہنچانا پڑے گا. ادروائز انہوں نے پھر کہا کہ پہلے ہی سے عدلیہ جو ہے ہماری جو سول عدلیہ ہے وہ بھی بدنام ہے. اگر ملٹری سے بھی اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جی مجرموں کو سزا نہ ملی اور اگر مجرم بچ نکلے تو پھر اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہوگا. ناظرین کا بہت بہت شکریہ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کمنٹس میں, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.